الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ العنکبوت کی ابتدائی آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان کا کچھ بیان کر کے انشاءاللہ واقعہ کربلا آپ کے سامنے پیش کروں گا. اللہ تعالی سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ رات میں نے آپ کے سامنے چند باتیں ایسی رکھی تھیں کہ آپ نے اگر توجہ سے سنی تو آپ کو واقعہ کربلا سمجھنے میں آسانی ہوگی. ذہن میں کوئی شک شبہ راہ نہیں پائے گا.
امامت کے حوالے سے، دین میں اصول کیا ہیں، عزیمت، رخصت، یہ میں سب آپ کے سامنے بیان کر چکا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا، کیا لوگوں کا یہ گمان ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم ایمان لائے اور انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کا امتحان نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ ہر وہ شخص جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں، ایمان والا ہوں، ضرور اس کا امتحان ہوگا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور یہ امتحان تمہارا نہیں، تم سے پہلے لوگوں کا بھی کیا گیا۔ یہ امتحان کیوں کیا جاتا ہے؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ تعالی ظاہر فرما دے کہ کون اپنے ایمانی دعوے میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، کیونکہ سچے اور جھوٹے، کھرے اور کھوٹے کا پتہ چلتا ہے تو امتحان میں چلتا ہے۔ امتحان سے ہی واضح ہوتا ہے۔ سونا دو طرح کا ہوتا ہے، ملاوٹ والا، خالص۔ کیسے پتہ لگاتے ہیں کون سا خالص ہے اور کون سا ملاوٹ والا ہے؟ اس کو ایک مرحلے سے، امتحان سے گزارا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کون سا اصلی ہے اور کون سا ملاوٹ والا۔ یہ امتحان زندگی کے ہر مرحلے میں ہم لوگ طرح طرح سے دیکھتے ہیں، دیتے آئے ہیں، مگر یہ ایمان کے حوالے سے اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے ہر اس شخص کا جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مومن ہے، مسلم ہے، اور ہر ایک کا امتحان اللہ تعالی کا کرنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ فرمایا پہلوں کے بھی کیے ہیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، نبیوں کے پورے واقعات جتنے محفوظ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان کے بھی امتحان ہوئے۔ اللہ تعالی جاننے کے لیے امتحان نہیں کرتا، اسے خبر ہے، وہ جانتا ہے، وہ دوسروں پر ظاہر کرتا ہے کہ دوسروں کو پتہ چل جائے لوگوں میں کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ ہر ایک کا امتحان اس کی قابلیت، اس کی صلاحیت، اہلیت کے مطابق ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ سخت امتحان نبیوں کے ہوتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جتنا اللہ کی راہ میں میں ستایا گیا ہوں کوئی نہیں ستایا گیا۔ طائف کے میدان میں کیا ہوا؟ مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی، پھر مدینہ ہجرت کرنے کے بعد بھی آرام سے بیٹھنے نہیں دیا گیا۔ کس کس طرح آپ کو تکلیفیں اٹھانی پڑی،
صاحبان رضا کیا کرتے ہیں اور دوسرے کیا کرتے ہیں یہ سمجھنا ہے. امتحان کس طرح ہوتا ہے اس کا بھی بیان قرآن میں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے. کچھ خوف، بشیء من الخوف، کچھ خوف دے کر، جوع بھوک پیاس کی تکلیف دے کر، ونقص من الاموال مال کا نقصان کر کے، والانفس جان خطرے میں ڈال کر یا لے کر، والثمرات نعمتیں بچے جو دیے ہیں وہ لے کر. کتنی چیزیں ہو گئیں؟ خوف، بھوک پیاس، مال کا نقصان، جان اور بچے. کتنی چیزیں؟ 5. کسی کا ایک چیز سے امتحان، کسی کا 2 سے، کسی کا کسی سے، کسی کا کسی سے. کسی کو صرف بھوک میں ڈال کے، کسی کا صرف مال کا نقصان کر کے، کسی کا صرف خوف دے کر، کسی کا جان کا نقصان یا خطرے میں ڈال کر، کسی کا صرف بچے لے کر. اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے ان کے لیے جو صبر کرتے ہیں. تکلیف پہنچے تو شور نہیں مچاتے، واویلا نہیں کرتے، سینے پر ہاتھ نہیں مارتے، بال نہیں نوچتے. صبر و رضا کے پتلے بن کر کیا کہتے ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا، یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی بات پہنچتی ہے تو یہ صبر و رضا کے مجسمے بن کر کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے پلٹ کر لوٹ کر بھی اللہ ہی کی طرف جانا ہے. قرآن نے بتایا کہ ہر وہ شخص جو مومن ہے اس کا امتحان ہوگا. کیوں امتحان کیا جاتا ہے؟ اللہ ظاہر فرما دے کون اپنے دعوے میں سچا ہے اور کون نہیں ہے. یہ بھی فرما دیا اللہ تعالی نے کہ امتحان کیسے ہوگا، اور یہ بھی بتا دیا کہ جو امتحان پر صبر کرتے ہیں وہی لوگ کامیاب. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے رحمت ہوتی ہے. اللہ ان کی تعریف فرماتا ہے، اللہ ان کو نوازتا ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ کامیاب ہیں. جب ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ امتحان ہوتا ہے تو اب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ امتحان دینے کا شوق کس کو ہے اور امتحان سے بھاگتا کون ہے. جس نے تیاری نہ کی ہو، وقت ضائع کیا ہو، کھیل کود میں وقت گزارا ہو، پڑھائی محنت نہ کی ہو، وہ تو یہی چاہے گا کہ امتحان کی تاریخ جو ہے وہ منسوخ ہو جائے، کینسل ہو جائے، بدلتی رہے، امتحان کا موقع ہی نہ آئے، ٹل جائے کسی طرح.
اور جس نے تیاری کی ہے وہ کہتا ہے امتحان ہو تاکہ دوسروں پر میری قابلیت ظاہر ہو، کہ میں نے وقت ضائع نہیں کیا، میں نے محنت کی ہے۔ معلوم ہوا امتحان ہوتا ہے